السوال الخامس، پانچواں سوال، ما قولکم فی حیات النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی قبرہ الشریف، هل ذلك امر مخصوص به ام مثل سائر المؤمنین رحمۃ اللہ علیہم حیاتہ برزخیہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے بارے میں آپ کے کیا ذہن ہے؟ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر والی حیات کو خاص مانتے ہیں کہ نبی کو حیات حاصل ہے اوروں کو نہیں؟ اور یا جس طرح عام مومنین کو حیات برزخی حاصل ہے اسی طرح آپ نبی کے لیے بھی حیات برزخی مانتے ہیں؟ تو قبر کی حیات حضور کے ساتھ خاص مانتے ہیں یا عام مومنین کی طرح حیات برزخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ مانتے ہیں؟ جواب، عندنا بعند مشائخنا حضرت الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ الشریف وحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ من غیر تکلیف وہی مختصۃ بہ صلی اللہ علیہ وسلم وبجمیع الانبیاء صلوات اللہ علیہم والشہداء لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین بل لجمیع الناس کما نصر علیہ العلامۃ السیوطی رحمہ اللہ تعالی۔ کہتے ہیں ہم اور ہمارے تمام مشائخ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں حیات حاصل ہے، اور یہ حیات دنیویہ ہے، لیکن اس حیات میں اللہ کے نبی مکلف نہیں ہیں، اور یہ حیات اللہ کے نبی اور دیگر انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ یہ حیات ایسی برزخی نہیں جیسی عام مومنین کو حاصل ہوتی ہے، پیغمبر کی حیات کی خصوصیت ہے جو عام مومنین کو حاصل نہیں ہے۔ اب اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ یہاں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیویہ ہے بغیر مکلف ہونے کے۔ مکلف ہونے کا معنی یہ ہے کہ احکام شریعت کا پابند کر دیا جائے۔ تو قبر میں اللہ کے نبی کی حیات ہے، لیکن دنیا کی طرح آپ نماز، روزے، جہاد اور دیگر عبادات کے پابند نہیں ہیں۔ اگر آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز تکلیفی نہیں ہے، بلکہ وہ نماز تلذذی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو گناہ۔ وہاں ایسی نماز نہیں پڑھتے، وہاں نماز پڑھیں گے تو لذت ہے اور نہیں پڑھیں گے تو لذت نہیں۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جیسے بوقت افطار کھانا اور پینا، یہ ایسا حکم ہے کہ جو امر تکلیفی ہے۔ افطاری کا وقت ہو جائے اور کھانے پینے کی چیز موجود ہو اور بندہ پھر بھی افطار نہ کرے تو یہ گناہ ہے، اور اگر چیز موجود ہو اور کھا پی کے افطار کر لے تو پھر یہ ثواب ہے۔ تو بوقت افطار کھانا اور پینا یہ امر تکلیفی ہے۔ اور اس کے بعد تراویح پڑھیں، اور تراویح کے بعد مسجد والے آپ کے لیے کولڈ ڈرنک کا اہتمام کر لیں، کوئی فریشمنٹ کا اہتمام کر لیں، کوئی آئس کریم کا آپ کے لیے اہتمام کر لیں۔ اب آپ بتائیں، اس آئس کریم کو کھائیں تو ثواب اور نہ کھائیں تو گناہ، بوتل کو پی لیں تو ثواب اور نہ پئیں تو گناہ، فریشمنٹ کھا لیں تو ٹھیک ثواب اور نہ لیں تو گناہ۔ یہ تو نہیں ہے نا۔ فرق کیا ہے؟ جو آئس کریم کھائے گا مزے لے گا، جو نہیں کھائے گا مزے سے محروم رہ جائے گا۔ فریشمنٹ کا استعمال کرے گا مزے اڑائے گا، نہیں کرے گا مزے سے رہ جائے گا۔ اب ہم کہیں گے بوقت افطار کھانا اور پینا یہ تکلیفی ہے، اور بعد از تراویح کھانا اور پینا یہ تلذذی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا دنیا میں نماز پڑھنا یہ نماز تکلیفی ہے، اور قبر میں نماز پڑھنا نماز تلذذی ہے۔ تو یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی کو قبر میں حیات حاصل ہے، لیکن اس حیات میں آپ مکلف عبادات کے نہیں ہیں، ملذذ ضرور ہیں۔ آپ عبادت جو کرتے ہیں آپ کو لذت ملتی ہے۔ دوسری بات یہاں فرمایا حیاتہ دنیویۃ، اس دنیویہ کا معنی یہ ہے کہ جو جسم اللہ کے نبی کا دنیا میں تھا اسی جسم کو قبر میں حیات حاصل ہے۔ مماتی دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی کے لیے حیات دنیا میں مانتے ہیں، تو ان میں احمد رضا خان میں فرق کیا ہے؟ احمد رضا خان کہتے ہیں عورتیں پیش ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں حیات دنیاویہ ہے۔ تو پھر تم نے دنیا کی حیات ماری، دنیا کی حیات میں تو بیوی پیغمبر کے ساتھ ہوتی ہے، تمہارا عقیدہ وہی ہے۔ ہم نے کہا اچھی طرح بات سمجھو، حیات دنیاوی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں جہاں چاہتے جاتے، جو کام دل کرتا کر لیتے، جن سے معاملات چاہتے نبھا لیتے، نہیں ہے۔ دنیاوی کا معنی یہ ہے کہ دنیا والے جسم کو قبر میں حیات حاصل ہے، یہ ہے حیات دنیاویہ۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہم کہتے ہیں دنیاویہ حیات ہے اور معنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں،
تم حیات دنیاویہ مانتے ہو اور مانا یہ ہے۔ اب بتاؤ یہ تعجب کی بات ہے یہ نہیں؟ دنیاوی ہم کہہ رہے ہیں تو دنیاوی کا معنی کون بتائے گا؟ ہم ہی بتائیں گے نا۔ وہ کہتے نہیں حیات قبر کو، حیات فی القبر کو حیات دنیاویہ تم کہو گے اور حیات دنیاوی کا معنی ہم کہیں گے۔ میں نے کہا جب حیات دنیاویہ ہم مانتے ہیں تو دنیاوی کا معنی بھی ہم بتائیں گے نا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اس کو کہتے ہیں تعجب، اسے کہتے ہیں توجیہ القائل بما لا یرضی بہ القائل۔ آپ ہمارے موقف کی ایسی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو ماننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ تو حیات دنیاوی کا معنی کیا ہوا؟ پیغمبر کے دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے۔ اس حیات کو حیات دنیاوی بھی کہتے ہیں، حیات برزخیہ بھی کہتے ہیں، حیات روحانیہ بھی کہتے ہیں، حیات حسیہ بھی کہتے ہیں، حیات جسمانیہ بھی کہتے ہیں۔ اس حیات کے کئی نام ہیں۔ نبی کی حیات فی القبر کو حیات دنیاوی کہتے ہیں کہ دنیا والے بدن کو حیات ہے۔ حیات جسمانیہ کہتے ہیں کہ دنیا والے جسم مبارک کو حیات ہے۔ حیات حسیہ کہتے ہیں اس حیات کو بدن محسوس کرتا ہے۔ حیات برزخیہ کہتے ہیں یہ عالم دنیا میں نہیں، عالم برزخ میں حیات ہے۔ اور اس حیات کو حیات روحانیہ کہتے ہیں کہ وہاں اصل حیات روح کو ہے اور روح کے واسطے سے جسم کو ہے۔ اس حیات کے 5 نام ہیں اور پانچوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ پانچوں کے پانچوں ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ حیات اللہ کے نبی کو حاصل ہے، لیکن یہ حیات دنیاویہ ہے، مانا بغیر مکلف ہونے کے دنیا والے جسم کو۔ لا برزخیت کما ہی حاصلہ، یہ ایسی برزخیہ حیات نہیں ہے جیسی عام مومنین کو حاصل ہے، بلکہ پیغمبر کی برزخی حیات وہ ہے جو عام مومنین سے بڑھ کر ہے۔ عام مومنین سے کیوں؟ عام مومن کو قبر میں حیات حاصل ہے لیکن اس کے جسد کے محفوظ ہونے کا وعدہ نہیں ہے۔ پیغمبر کو قبر میں حیات حاصل ہے اور آپ کے جسد اطہر کے محفوظ ہونے کا وعدہ ہے۔ عام مومن کو قبر میں حیات حاصل ہے لیکن ان کی حیات بصورت نوم ہے، اور نبی کو قبر میں حیات حاصل ہے تو بصورت بیداری اور یقظہ ہے۔ عام آدمی قبر میں حیات حاصل ہے لیکن اتنی کمزور ہے اس کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کی حیات قبر میں ہے اور اتنی قوی ہے کہ جس سے پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ عام مومن کو قبر میں حیات حاصل ہے لیکن ان کی قبر میں حیات ایسی نہیں ہے جیسے پیغمبر کی حیات ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ عام مومن کا جسد قبر کے اندر معطر بھی ہو کوئی وعدہ نہیں ہے، اور پیغمبر کا جسد اطہر یہ قبر کے اندر معطر بھی ہے، تو ان کی حیات عام مومنین کی حیات سے تھوڑی سی مختلف ہے، اور ان کی حیات عام مومنین کی حیات سے ذرا فائق ہے۔ عام مومن قبر میں زندہ ہے لیکن نماز نہیں ہے، اور پیغمبر کی قبر میں حیات ہے تو ساتھ نماز بھی ہے۔ اب دیکھو میں نے 6 فرق بیان کیے ہیں کہ جو نبی اور عام امتی کی حیات کے اندر ہے۔ تو لا برزخیت کا معنی یہ ہے کہ جیسے برزخی حیات عام مومنین کو ہے ایسے برزخی حیات اللہ کے نبی کو نہیں ہے، بلکہ ان کی حیات برزخ میں ہے، دنیا والے جسم کو ہے، اور ان کی حیات سے اعلیٰ اولا اور افضل ہے۔ اب معنی یہ ہوا۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ میں وہ بات کروں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے، درمیان میں لاوی نہیں ہے۔ ہمارے سرگودا کے ایک مولانا ہیں، اب وہ تقریر کر رہے ہیں، کہتے ہیں المحنت کو تو تم مانتے ہی نہیں ہو، المحنت پڑھو، المحنت میں ہے حیاتہ دنیویۃ لا برزخیۃ، دنیویۃ لا برزخیۃ، دنیویۃ لا برزخیۃ۔ اب تسبیح پڑھ رہے ہیں ہم، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھے تو بدعت ہے، اور تم اس کی تسبیح پڑھو تو سنت ہے۔ ہم 3 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اللہ، کہتے ہیں بدعت ہے، اور یہ جو تم نے 3 بار تسبیح پڑھ دی ہے یہ سنت ہوگی؟ کہتے ہیں دیکھو وہاں لکھا ہے حیاتہ دنیویۃ لا برزخیۃ، اور تم کہتے ہو دنیوی بھی ہے برزخی بھی ہے۔ محنت والا برزخی کا انکار کرتا ہے، تم برزخی مانتے ہو تو تم محنت کے منکر ہو۔ اب ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں، المحنت کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، زبانی تقریر سن لیتے ہیں، یا پھسل جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھی علامہ صاحب نے دلیل تو بڑی وزنی دی ہے، المحنت کو وہ مانتے ہم تو مانتے نہیں ہیں۔ اب بات سمجھ آئی؟ دنیویت لا برزخیت کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی حیات یعنی دنیا والے جسم کو ہے، لا برزخیت کما ہی حاصلۃ، یہ برزخیت ان کی آگے صفت ہے، کما ہی حاصلۃ، ان کو ایسی برزخی حیات نہیں ہے جیسی عام مومن کو ہے، بلکہ عام مومن سے فائق اعلیٰ اور افضل حیات ہے۔ تو یہ ہمارے خلاف کیسے المحنت؟
میں کہتا ہوں ہم اس بات کو مان لیتے ہیں المحنت ہمارے خلاف ہے، تمہارے حق میں ہے، تو پھر المحنت کا سبق تم پڑھانا شروع کر دو، اپنے طلبہ کو بھی المحنت پہ عمل کرو، یہ تمہارے موافق ہے، تو بسم اللہ پڑھو، پھر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو جب آپ نہیں تیار تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ المحنت تمہارے حق میں نہیں ہے، ورنہ تم پڑھانا شروع کر دیتے۔ یہاں نے لکھا دیکھے بجمیع الانبیاء والشہداء، شہید کی حیات کو بھی نبی کے ساتھ رکھا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، عام مومنین کے ساتھ نہیں رکھا۔ حکیم ان نے صرف دلیل بیان کر دی، وَيَشْهَدُ لَهُ صَلَاةُ مُوسَىٰ علیہ السلام فی قبرہ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَسْتَدْعِي جَسَدًا حَيًّا إِلَى آخِرِ مَا قَالَ، کہتے ہیں دلیل پیغمبر کو دنیا میں قبر میں حیات حاصل ہے اور حیات دنیاوی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز یہ جسد کا مطالبہ کرتی ہے، اگر جسم نہ ہو تو نماز صرف روح تنہا کیسے پڑھے گی؟ تو نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں اور دنیا والے جسد اثر کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہاں پر آپ کو مماتی کہیں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا، تو یہ حضور پاک کا معجزہ ہے۔ اب دو باتیں یاد رکھنا، ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا، اور ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور اللہ کے نبی کا باہر سے دیکھ لینا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا یہ معجزہ نہیں ہے، قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں اور برزخ میں ہوں اور پردے میں ہوں اور اللہ کے نبی باہر سے دیکھ لیں، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو معجزہ نماز پڑھنا نہیں ہے، معجزہ نماز پڑھتے ہوئے کو دیکھ لینا ہے۔ معجزہ اور ہے، انہوں نے معجزہ اور کو بنا دیا۔ اب آگے دیکھو کتنی صریح عبارت ہے، کہتے ہیں محنت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ حَيَاتَهُ دُنْيَوِيَّةٌ بَرْزَخِيَّةٌ، آ گیا نا؟ پیچھے کیا تھا؟ دنیویۃ لا برزخیۃ۔ مماتی شور مچاتے ہیں، دیکھو برزخی کا انکار ہو رہا ہے، ہم نے کہا برزخی کا نہیں، برزخیۃ کما ہی حاصلۃ کا انکار ہو رہا ہے، برزخیۃ کا انکار نہیں ہو رہا۔ فثبت بہذا ان حیاتہ دنیویۃ برزخیۃ، کیوں؟ لکونھا فی عالم البرزخ، یہ دنیویت کیوں ہے؟ اس پر دلیل دی ہے موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا، اور نماز جسد کے ساتھ ہوتی ہے لہذا دنیویہ ہے۔ اور برزخیہ کیوں ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے تھے عالم دنیا میں نہیں تھے بلکہ عالم برزخ میں تھے، وہ حیات دنیویہ بھی ہے اور برزخیہ بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ اس پر بہترین کتاب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور شیخ سہارنپوری جس پر اکابر علماء دیوبند کے دستخط ہے، یہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو ذرا، محمد قاسم العلوم علی المستفیدین قدس اللہ سر العزیز فی هذا المبحث رسالۃ مستقلہ دقیقۃ الماخذ بدیعۃ المسلک لم یرى مثلها، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب دنیا میں نظر ہی نہیں آتی، اتنی بہترین کتاب ہے۔ تو کتاب سمجھ نہ آئے تو کتاب کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ الناس اعداء لما جاہلوا، یہ ضابطہ ہے کہ لوگ جس کو سمجھتے نہیں اس کو دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس کو نہ سمجھیں دشمن نہ سمجھنے کی کوشش کریں۔